قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے بیان سماعت فرمایا، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ 2 جمعے اس پر بیان کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابھی بھی باقی ہے، جس پر آج بیان کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں، ضرورت ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب، افضل کتاب نہ دنیا میں کبھی آئی تھی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کبھی نہیں آ سکتی۔ تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے تو ضرورت ہی ہے، اسی لیے ذکر کیا ہے۔ اور کیونکہ اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں، بہت سی باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم پڑیں گی، اس وجہ سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، قرآن کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا، حدیث پاک کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ایک بنتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے جو کچھ بیان کیا جائے اس کو مان لینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو عمل کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ لیکن جب قرآن کا ذکر کیا جائے، قرآن کی بات بتائی جائے، حدیث کی بات بتائی جائے، تو یاد رکھو پھر کسی کو بھی انگشت نمائی کرنے کی اجازت بولیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک مثال سے آپ سمجھے، اگر کوئی ماسٹر صاحب انگلش پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے 10-20 سال اسکول اور کالج میں پڑھا ہے، تو کیا ایسا شخص آیا جس نے کبھی پڑھائی نے A to Z ہی نہیں پتا، ABCD یاد نہیں، وہ کہے کہ یہ ماسٹر صاحب انگلش غلط بول رہے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی ہے، تو غور کرو کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ بولیں نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ انگلش میں غلطی نکالنے کے لیے آپ کو خود انگلش آنا ضروری ہے۔ جب ABCD ہی نہیں پتا تو بھلا انگلش میں غلطی کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات وہی سمجھے گا جو اپنے ذہن پر زور دے گا، دماغ پر زور دے گا کہ یار ایک بندے کو A to Z نہیں آتا، وہ 10 سال جس نے کالج میں پڑھا ہے اس کی غلطی نکال رہا ہے، تو یہ پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے دین کے معاملات میں آپ کو اسی کے رہنو اسی شخص کے پیچھے چلنا ہے جو دین کا جانکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دین کے معاملات میں آپ غیر جو شخص جانکار نہیں ہے اس کو فالو کریں گے آپ تو یاد رکھو بجائے صحیح راستے کے بھٹک جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہاں سے بریلی کا سفر کرنا ہے، ڈرائیور آپ وہ ڈرائیور کا انتخاب کریں گے جسے بریلی کا راستہ معلوم ہے۔ جس کو راستہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈرائیور کی کرسی پر بیٹھائیں گے؟ نہیں بیٹھائیں گے، کیونکہ اس لیے یہ آپ کو بریلی کی جگہ کہیں اور پہنچا دے گا، اس کو نہیں پتا بریلی کا راستہ۔ اسی طرح سے جو بھی شخص اپنے ایسے شخص کو اپنے لیے معین کرے گا، انتخاب کرے گا جس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ یاد رکھو جو ہے ایسی جگہ لے جائے گا جو آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔
آپ کو لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں آپ کا مکان ہے ہی نہیں، خود بھی بھٹکے گا اور آپ کو بھی کیا کر دے گا، اور بولو بھٹکا دے گا۔ تو اس لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہو، گھر بنواتے ہیں تو مشورہ مستری سے کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پنچر جوڑنے والے سے گھر بنانے کا مشورہ ارے بولو نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پنچر جوڑنے کی معلومات ہے، گھر بنانے کی معلومات نہیں ہے۔ تو ایسے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ کے واسطے اگر آپ پنچر جوڑنے والے سے اپنا گھر بنوائیں گے تو یاد رکھو وہ گھر نہیں کچھ اور بنا دے گا پھر۔ تو اس لیے جو انسان جس فیلڈ کا جانکار ہوتا ہے اسی کو اس فیلڈ میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اگر دوسرے کی فیلڈ میں ہے، کسی فیلڈ دوسری فیلڈ کا جانکار، لیکن ٹانگ کسی اور بندے کی فیلڈ میں اڑا رہا ہے تو یاد رکھو پھر وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، بلکہ وہ کائے پر ہے، غلط راستے پر ہے۔ سمجھیں اس چیز کو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ابو سے، جو بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو اپنے ابو سے کہا کہ ابو ان کو جو ہے آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کبھی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے مشورہ کر لیا کہ یوسف کو ہمیں کیا کرنا ہے، اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے، مشورہ کر رہے انہیں ختم کر دینا ہے، غائب کر دینا ہے۔ لیکن ابو کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابو ہمارے ساتھ انہیں بھیجو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا، بھائی اب کنویں میں جو ہے پھینکنے کے لیے ساتھ میں لے جانے کی ضرورت ہے، جنگل میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ابو کے پاس آتے ہیں، یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف، اے ہمارے ابو، ہمارے والد، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، یوسف کی بھلائی سوچنے والے ہیں، ان تک کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، یہ اپنے والد کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے؟ یوسف کو کہاں پھینکیں گے؟ ارے بولو کنویں میں۔ پتہ یہ چلا کہ 2 نمبر شخص کی پہچان ہے برائی کو اچھائی کا لیول لگا کر کے پیش کیا جاتا ہے برائی ہے غلط کام، لیکن دکھائے گا کہ یہ برا نہیں ہے، اچھا ہے، تاکہ جو سمجھدار نہیں ہے پھر وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس لیے قابل غور قابل توجہ بات ہے، قرآن نے ذکر کیا، اپنے پاس سے میں ذکر نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ غور کریے، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ کنویں میں ڈالیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجو، يَرْتَعَ وَيَلْعَبْ، وہ کھائیں گے اور کھیلیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بچپن کا زمانہ ہے، بھئی کھانا پہ کھیلنا کیسا؟ کھیلنے سے مراد دوڑ لگائیں گے، کھیلنے سے مراد کبڈی کریں گے۔ کبڈی یا دوڑ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، جائز ہے، اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے دوڑ لگانا، ٹہلنا، ورزش کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ تو اس لیے کہ اس طرح سے ہم جائیں گے، آپ جانے کی اجازت دے۔ وَإِنَّا لَهُ، پھر کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ بھیجے، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یقین نہیں کیا، منع کر دیا کہ نہیں، تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا ہے۔ دیکھو ذرا کہ پہلے مشورہ کر لیا کہ انہیں ختم کرنا ہے، غائب کرنا ہے، اور بعد میں یہ لیول کتنا اچھا لگا رہا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن دیکھو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سازش ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے منع کیا۔ اب جب منع کیا تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے والد تو شاید ہماری چال سمجھ چکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں،
کہ ان سے کہہ دے کہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ابو سے کہو کہ آپ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے خوش رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ابو کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس بات پر، جب یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو نہیں مانا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کیا۔ تو سمجھ لیں کہ جب کسی چیز میں غلطی میں غلط کام میں کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے پھر دوسرے انسان کو اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ اب آپ نے کرنا ہے، آپ ہم جو بھی کہیں گے آپ مانیں گے، کیونکہ اس لیے جس کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہوتا ہے نا، اپنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے انگلیوں کے اشارے پہ چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بچپن کا زمانہ ہے تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو آگے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جاتے ہیں کہتے ہیں ابو بھیج دیں، ہمارے بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، یہ جو ہے ہمیں لے جائیں گے جنگل میں۔ اب چونکہ بھائی یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں تو والد صاحب نے کہا ٹھیک اجازت دے دی، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیسی سازش چلی ہے، کس طرح سے اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ جو بھی شخص سازشی ہوتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے جس سے دشمنی ہے اسے تباہ کرنے کی، لیکن یاد رکھو اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سازشیں کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کا کون کیا کر سکتا ہے بھلا۔ تو دیکھیں ابھی آگے ہوتا کیا واقعے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سازشیں کی تو جانے لگے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی بھی دل سے راضی نہیں ہیں، کہتے قال انی لا یحزننی ان تذهبوا، مجھے تمہارا یوسف کو جو تم لے جا رہے ہیں مجھے یہ تکلیف دے گا، ٹینشن دے گا، یوسف جو ہے مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وَأَخَافُ، غور کریے، ان تذهبوا بِهِ وَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ انہیں بھیڑیا کھا جائے اور تم ان سے غافل ہو جاؤ۔ حالانکہ اس جملے پر کافی گفتگو کی ضرورت ہے، اس کے تعلق سے زمانے میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب غور کریں، ابھی بھی یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس لیے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اعتماد نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم ان سے غافل ہو جاؤ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب میں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ بھیڑیوں سے مراد کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے خواب میں جو بھیڑیے دکھا گئے اس سے مراد آپ کے دشمن ہے۔ اب قابل توجہ ہے، وہ لے جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو آپ کو یوسف علیہ السلام کو کاندھے پر بٹھال کر لے جاتے، چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، کاندھے پر لے جاتے، کافی دور لے جاتے، جنگل کی طرف لے جاتے، جنگل کی طرف جو قرآن میں ذکر ہے اس کا غور کریے، اس واقعے میں کیا کیا فرمایا گیا ہے۔ جنگل کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے ہی دیکھا اب ابو دور ہو گئے، آبادی سے دور چلے گئے، اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، بڑے اچھے بنے ہوئے تھے ابو کے سامنے، حفاظت کریں گے، یوسف کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، لیکن جیسے جنگل میں جاتے یوسف علیہ السلام کو زمین پر مارتے ہیں، زمین پر اوپر سے زمین پر پھینک دیتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھائی جو ابھی تک کہہ رہے تھے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کو جو ہے ہم غور کریے کہتے ہیں ان کے خیرخواہ ہیں، انہوں نے زمین پر بھی پھینکا اور برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا۔ سمجھ رہے نا کہ جو انسان دھوکہ کرنا چاہتا ہے اس کی جو ہے زبان میں بڑی نرمی دکھاتا ہے اپنے موقع پر۔ یہ دو طرح کی باتیں ہیں، ادھر کیا کہا اور ادھر کر کیا رہے ہیں، یہی عالم ان لوگوں کا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے تھے، کہہ رہے بڑی حفاظت کریں گے ان کو اور ان کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، لیکن خود ہی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اسی طرح کی غلطی آج بھی ہو رہی ہے، زبان سے کہا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے۔
समझ रहे हैं ना? दावा करते हैं कुरान पे अमल करेंगे, नबी की हदीस के मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी के आशिक हैं, अल्लाह के नबी पर जान दे देंगे। ये दावे होते हैं, जुबान से नहीं होते हैं, पर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है नबी की आशिकी के नाम पर। इसे हमें और आपको समझने की जरूरत है, वरना याद रखो जिंदगी दोबारा मिलने वाली है नहीं मिलेगी। अरे ये जो बताया जा रहा है ये इसलिए बताया जरा अभी जिंदगी बाकी है तो कुछ अमल कर लो। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल जितने भी जिंदगी बाकी है सुधर जाइए, वरना याद रखो ये जुबान की ताकत, ये दुनियावी पावर जमीन के ऊपर ही ऊपर है। जमीन में जाते ही कुछ होने वाला नहीं है। फिर दिल काम करना बंद कर देता है, आंखें बह जाती है, जिसे मिट्टी बन जाएगा, हड्डी टूट जाएंगी। तो क्या अमल कौन सा करना? अच्छा भाई, तो इसलिए काबिल तवज्जो ये बात है, गौर करिए उन लोगों ने क्या कहा कि जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत का दावा किया, और उसके बाद जब ले जाते हैं तो कुरान जिक्र कर रहा है, कुरान में है फलम्मा ज़हाबू बिही वाजमऊ, जब वो लोग ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी राय ठहरी भाई क्या करना चाहिए, अय्यजअलहु फी ग़याबतिल जुब्बी, क्या हम इन्हें अंधे कुएं में डाल लेंगे? कैसे? बल्कि उन्होंने जाकर के जमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका। एक भाई ने उठाया, माअज़ल्लाह छोटे बच्चे, उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर उससे बच के दूसरे भाई पास जाते हैं इसलिए कि भाई बचा ले, वो भी मारना शुरू कर देता है। दूसरे के पास जाते हैं, वो मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि आप रो पड़ते हैं, अपने अब्बू को याद करते हैं कि अब्बू देखें कि आज अगर आप इस वक्त यहाँ पर होते तो आप बड़े गमज़दा होते, ये भाई क्या कर रहे हैं। आखिरकार एक भाई को बड़ा जलाल आता है। देखिए जिसका दिल काला हो जाता है ना, काला। देखिए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, रो रहे हैं, फिर भी एक भाई को तरस नहीं आया, बल्कि उनके सीने पर बैठ जाता है, जान से मारने की, खत्म करने की कोशिश करता है। जिस इंसान का दिल काला हो जाता है उसे सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आता है। फिर वो बड़े से बड़े गुनाह करता है, छोटी गलती आज की, फिर उससे बड़ी गलती करेगा, फिर उससे बड़ी गलती, यहाँ तक कि बहुत बड़ी गलती करने के बाद भी अपने आप को सही समझता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि अपने आप को गलत होते हुए सही समझना, यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस बंदे ने गलती की उसे एहसास है, वो गलती मांग लेगा, तौबा कर सकता है, लेकिन जो अपनी गलती को गलती ही नहीं समझ रहा है, होता है ना, आप इसलिए करो जनाब आपने ये गलती की है तो उल्टा आपके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे। नहीं, ये गलती कैसे हो सकती है, ये तो गलती है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं ये गलत है, तो जो इंसान गलती को गलती नहीं मानता है सबसे बड़ा गलत वो है, तो उसे पर तौबा की तौफीक कैसे नसीब होगी। ये होता कैसे, जब दिल सियाह पड़ जाता है तब होता है। अब गौर करें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे कि भाई छोड़े, मुझे तकलीफ ना दे, लेकिन भाई आपके सीने पर बैठ जाता, आपका गला दबाने की कोशिश करता है। जो बात मैं बता रहा हूं समझ में आ रहे हैं आप सबके, गला दबाने की कोशिश करता यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आप जो है, आपके एक भाई था यहूदा, यहूदा ने उस वक्त भी जब ये मारने का मशवरा कर रहा तब भी कहा था कि मारना नहीं है, तुम उन्हें किसी जो है अंधे कुएं में डाल दो, कम से कम जो है चंद बुरों में एक थोड़ा अच्छा निकल जाता है जो सही राय दे। चंद बुरों में है वो भी बुरा, क्योंकि गलत काम में साथ तो दे रहा है ना, गलत काम में साथ देने वाले भी क्या होता है, अरे बोलिए, गलत होता है। आप देखें हमारे हिंदुस्तानी कानून में भी एक बंदे ने कत्ल किया तो कत्ल करने वाले को सजा है, लेकिन कत्ल करने में जिस बंदे ने साथ दिया सजा उसे भी मिलती है कि तुमने साथ क्यों दिया। तो गलत काम में साथ देने वाला, गलत इंसान के साथ खड़ा होने वाला भी क्या होता है, गलत होता है। अब क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यहूदा साथ था, वो भी गलत था, लेकिन वो इतना गलत नहीं था जितने वो थे। तो क्या हुआ, उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई मुझे बचाएं, मारे ना। यहूदा से कहा कि बचाइए, तो यहूदा जो है फौरन उन दोनों के बीच में आ जाता है, कहता है हटो, हमारी बात क्या हुई थी कि इन्हें मारना नहीं है। जो उन्होंने मशवरा किया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि कहने वाले ने कहा कि इन्हें मारना, यूसुफ को कत्ल ना करो, वालकू फी ग़याबतिल जुब्बी, इन्हें जो है किसी अंधे कुएं में डाल दो, यल्तक़ितहुम बादु सय्यारती, कोई आ जाने वाले इन्हें ले जाएगा, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम्हें कुछ करना ही है। अब जो है
یہودا آپ کو بچاتا ہے. بچانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے. اس کو اللہ ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے مالک فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ. اللہ فرماتا ہے جب وہ یوسف کو لے گئے اور انہوں نے یہ رائے کی، بھئی یہ مشورہ کیا، اب انہیں کنویں میں ڈالا جائے، کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک وقت ایسا آئے گا جب تم انہیں جتاؤ گے، بتاؤ گے تم نے کل میرے ساتھ ایسا کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے اوپر غلطی کر رہے ہیں، تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر فاقہ پڑ جائے گا، ان کے پاس پیسے کی قلت ہو جائے گی، ان کی امیری غریبی میں تبدیل ہو جائے گی. جب ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، یوسف اللہ تمہارے پاس سارا کچھ جمع کر دے گا، تب یہ کھانے کے لیے جو ہے رزق کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، تو تمہیں نے یاد دلاؤ گا آج تم میرے پاس آئے ہو، کل تو تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ. اب ایک بات غور کریں، آخری بات، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ بولیں اپنے دبدبے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، کہ ہمارے والد صرف ہمیں ہی دیکھیں، ہم سے ہی محبت کریں، صرف ہمیں ہی پوچھا جائے، اس لیے کیا. کتنا کچھ کیا، لیکن کیا ایسا ہوا؟ بولے ایسا ہوا؟ نہیں ہوا، بلکہ اس کی وجہ، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، وہ اور زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی کوئی برائی کر کے یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے ساتھ ہوتا ہے جو کرتا ہے اچھائیاں، اور برائی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوا کرتا ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا کہ اس کی پراپرٹی مجھے مل جائے، نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ خود الٹا جیل چلا جاتا ہے. اس سے معلوم یہ پڑا، پتہ یہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی چاہتے ہمارے ساتھ اچھا ہو تو کبھی بھی برا ارے بولو نہیں کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. کیونکہ اس لیے دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. کیا اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ یہ برداشت کرے گا ظلم کرتے رہو پھر بھی کچھ اس کا بدلہ نہ ملے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یعنی یہ ظلم کرنے والے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے. اللہ سب جانتا ہے. وقت آنے پر سب سے جو ہے ان کا بدلہ چکایا جائے گا. وقت آنے پر سب کو حساب دیا جائے گا، اور دیا جائے گا. بعض دنیا میں دیتے ہیں، بعض آخرت میں بھی دیں گے. اس لیے اللہ کا خوف کریں. ہر چھوٹی بڑی بات بولنے سے پہلے سمجھے، دین کے معاملے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں دین کا علم ہونا ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. اب حضرات سے گزارش ہے، تمام حضرات بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.